ادھر ایک جوان ہے بھائی، ایک جانثار تھا، انہیں ڈر نہیں تھا آج اتنا سا تھوڑی سی ٹکڑی اگر کسی گاؤں پہ حملہ کر دے نا سارا گاؤں خالی ہو جائے، مگر وہ 72 تھے، ہزاروں کا لشکر سامنے تھا، مگر بڑا جانثار تھے، ننھے بچے ننھی تلواریں لے کے میدان میں نکلنے کے لیے تیار تھے۔ ادھر ایک ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی، یہ امام پاک کی پر ظلم ہوتا دیکھ رہی تھی، مظلوم امام کو دیکھ رہی تھی، اور یہ سارا منظر دیکھ کر اپنے خیمے میں آئی، خیمے کے اندر گئی، لڑکا ہے، جوان ہے، نئی شادی ہوئی ہے، نئی شادی، نیا دولہا بنا، نئی دلہن ہے، 16 یا 19 سال کا جوان ہے۔ اماں کہتی ہے کہ بیٹا تو میرا لگتے جگر ہے، نور نظر ہے، بڑھاپے کا سہارا و آسرا ہے، میرے آگے کی زندگی کی امید ہے، میرے اس خیمے کا دیا ہے، میرے اس خیمے میں نور بکھیرنے والا اجالا ہے تو، مگر مجھے اس اجالے کی بیٹا ضرورت نہیں۔ بیٹا کہنے لگا اماں کیا بات ہوئی، ناراض کیوں ہے، ایسی باتیں کرنے کیوں لگی؟ تو کہتے بیٹا باتیں اس لیے کر رہی ہوں، آج میدان کربلا میں فاطمہ کے لگتے جگر پہ ظلم ہو رہے، میدان کربلا میں فاطمہ کے لگتے جگر پر، فاطمہ کے نور نظر پر، حیدر کرار کے جگر پر، امام حسین پر ظلم کیے جا رہے ہیں، مجھ پہ یہ برداشت نہ ہوا۔ بیٹا اپنے پستان سے جب تیری ماں نے دودھ پلایا، کبھی حرام کھا کے وہ دودھ نہ بنایا تھا، کبھی کسی کا حق مار کر اپنے بدن میں خون نہ بنایا تھا، بیٹا جائز کما کے، بیٹا جائز کھا کر کے اپنے پستانوں میں دودھ بنایا، وہ تجھے شکم شیر کر کے پلایا، آج کے دن کے لیے پلایا تھا کہ بیٹا تو اسلام کے لیے مر مٹ جانا۔ اے بیٹا رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی اولاد اپنی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، بیٹا جا اپنی تلوار میان سے نکال، امام حسین پہ قربان ہو جا، میں قیامت میں بھی کہہ دوں گی کہ میرا بیٹے نے میرا حق ادا کر دیا۔ ایسی مائیں ہوا کرتے تھے، ابھی نئی شادی ہوئی، اس ماں کو بھی امید ہوگی کہ اپنے قبیلے میں جا کے خیمہ سجاؤں گی، نئی دلہن کا استقبال کروں گی، مگر ایک ہم حسینی ہے کہ ہم امام حسین کی عبادتوں کا، ان کی شہادت کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے، اور ایک وہ حسینی ہے وہ بیٹے کی خوشیاں قربان کر دیں، اپنے بڑھاپے کا سہارا قربان کرنے چلی، مگر حسین پاک پہ آنچ آئے یہ اسے گوارا نہیں۔ بیٹا کہنے لگا اماں اگر تیری اچھا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر ایک بار بیٹے کو دیکھ کے مسکرا دے، تاکہ میری دنیا سے جب اپنی ماں کو مسکراتا چھوڑ کے جاؤں تو آخرت میں بھی اپنے آپ سے خوش پاؤں۔ اماں تو راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اماں سے اجازت لی، اماں سے اجازت لی، بی بی کے خیمے میں پہنچے، کہنے لگے اے میری شریک حیات، اے میری زندگی کی ساتھ چلنے والی میری ہم سفر، آج بڑا اہم مضمون ہے، بڑا اہم سبجیکٹ چھڑ گیا زندگی کا، آج بڑا اہم موڑ لے لیا زندگی نے، 16 دن کی دلہن ہے، مگر میں نے تیری امیدیں پوری نہ کی، اماں کا حکم ہے حسین پہ جان دے دوں۔ اللہ اکبر۔ ادھر اماں نے بولا بیٹا اگر تو امام حسین پر قربان نہ ہوگا، امام حسین پر شہید ہونے کے لیے راضی نہ ہوگا تو یہ آج بوڑھی خود تلوار لے کے حسین کے آگے کھڑی ہو جائے گی اور اعلان کر دے گی یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو، اسلام نے صرف مسلمانوں کو، اسلام نے صرف کیا مردوں کو ہمت والا بنایا ہے، اور میں کربلا میں جا کے بتا دوں گی کہ اللہ کے اسلام نے صرف مردوں کو ہمت نہیں، اسلام کی ان عاشقہ، اسلام کی ان پروانیوں کو بھی ہمت عطا کی ہے اور شہید ہونے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ بیٹا کہنے لگا اماں بیٹا زندہ ہو تو اماں میدان جنگ میں نہیں جاتی۔ ادھر بیگم سے بھی کہا کہ اماں کا حکم یہ ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں پتا ہے اس جوان کا نام کیا ہے؟ اس جوان کا نام حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ہے، بڑا
واقعے سنے تم نے، بڑا تم نے ان کے حالات زندگی سنی. یہ انوکھا انداز تھا حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا. بیگم سے کہنے لگے اجازت لینے آیا ہوں، مہر معاف کرانے آیا ہوں. اے بیگم مہر معاف کرا دے تاکہ میری تلوار بزندار نہ رہے، میری تلوار ہوا کی طرح نچاؤں میں اور وہ ناچتی چلی جائے. اے بیگم تو مجھ پر حق مہر معاف کر دے. ادھر بیگم رونے لگی اور کہنے لگی اے میرے سرتاج، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ میرا نکاح کر کے مجھ پر بڑا احسان کر دیا ہے. ارے اللہ جب قیامت کے دن مجھے نئی نویلی دلہن بنا کر کے اٹھائے گا اور مجھ سے پوچھے گا اے میری بندی بتا نیکی میں کیا لائی ہے، تو میں کہہ دوں گی یا میرے مولا نیکی میں کچھ پلے نہیں ہے، صرف شوہر کی شہادت لے کے آئی ہوں. اور میرے شوہر شہید بھی امام حسین کے نام پہ ہوئے. اب بیگم کہنے لگی کہ اسلام نے منع کر دیا کہ عورت جنگ میں تلوار نہ اٹھائے، ورنہ حضور میرے سرتاج تمہارے ساتھ تمہاری بیگم بھی لڑتی چلی جاتی. یہ اسلام کے شہید ہیں. ہم ایک اس صحابی، کئی صحابی بھی تھے کربلا کی جنگ میں، ایک صحابی اور ایک عاشق اہل بیت کی زندگی پر نظر ڈالو. میں کہتا ہوں پوری زندگی نہ پڑھو بلکہ کربلا کی زندگی پڑھ لو گے انشاءاللہ ایمان میں ایسی تازگی پیدا ہو جائے گی کہ انشاءاللہ اندازہ نہیں لگا سکتے. ادھر ماں گئی بیگم بھائی عبداللہ کلوی گئے، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، قدم پکڑ لیے. بیٹے نے کہنے لگے اماں کی مرضی ہے آپ پہ جان قربان کر دوں. ادھر امام پاک بولے کہ اے میری اماں یہ تیرے بڑھاپے کا آسرا ہے، تیرے خیمے کا چراغ ہے، اسے بجھا نہیں. کہنے لگے حضور مجھے بڑھاپے کا آسرا نہیں چاہیے. ارے جب سے میں نے فاطمہ کا دامن تھاما ہے تب سے میں نے کبھی اپنی اولاد اور دنیا کو آسرا نہیں مانا، فاطمہ کی چادر کو اپنی امید و آسرا مان لیا. حضور بیٹے کو اجازت دے دیجیے. ادھر عبداللہ کلبی کہتے ہیں حضور اجازت دے دیجیے کہ آپ کے کنبے سے، آپ کے گھر کے بچوں سے پہلے عبداللہ کلبی شہید ہو جائے. ادھر بیگم کہنے لگی حضور ہاں میرے سرتاج کو حکم دے دے. جب اتنا ایثار کیا، جب اتنی بار کہا تو حضرت امام حسین نے اجازت دے دی. یہ اللہ رب العزت کا پیارا بندہ میدان کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، ظالموں کو للکار کے بولا آؤ میدان جنگ میں. اللہ اکبر. میدان جنگ میں جب گئے اور تمام گناہگاروں کو، تمام ظالموں کو واصل جہنم کرنے لگے، شہادت کا جوش سینے میں ٹکرے مارنے لگا، سینے میں لشکارے لینے لگا. ادھر یہ اللہ رب العزت کا بندہ اپنی تلوار گھمانے لگا، ظالموں کو واصل جہنم کرنے لگا. اللہ اکبر. اس کے تیر پھر لگا اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی. ظالم وہی ہتھکنڈا بنا لیا کرتے تھے، جب ایک ایک کر کے لڑتے تھے تو تمام یہ عاشق محب اہل بیت یہ تمام ظالموں کو واصل جہنم کرتے رہتے تھے. ایک بار میں وار کرتے تھے، یہ کمزور پڑ جاتے تھے، زخم سے چور ہو جاتے تھے. ادھر سے وہ یہ بندہ، جب اللہ کا بندہ شہید ہو کے زمین پہ گر گیا، آواز لگائی ظالموں نے حسین آؤ اپنے ایک سپاہی کی دوسری لاش بھی اٹھا کے لے جاؤ. اللہ اکبر. اعلان کر دیا. امام حسین دوڑے گئے، ادھر سے اماں بھی دوڑی گئی، ادھر سے بیگم بھی دوڑی. اللہ اکبر. جب شوہر کا لاشا دیکھا ایک چیخ ایسی ماری کہ شوہر کے سینے پہ ہی بیگم کا دم نکل گیا. یہ ایسے جانثار تھیں. بیگم بھی اسی کربلا کی سرزمین پر انتقال کر گئی. ہم داستان یہ واقعہ پڑھیں، ہم ان لوگوں سے سبق حاصل کریں. یہ امامت بھی سکھا گئے، شجاعت بھی سکھا گئے، سخاوت بھی بتا گئے اور شہادت کا انداز بھی سکھلا گئے.